بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلیھا لا الہ الا اللہ و ادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ، اور سب سے ہلکی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بات چلتے چلتے درود شریف کی چل رہی تھی، تو اب پیج بھی فیس بک کا نیا بنایا ہے، پچھلے فالوور وغیرہ سب چلے گئے ہیں۔ آپ اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ تو سب سے پہلے ویسے تو پچھلے پیج پر ترتیب تو کچھ اور تھی، زکوٰۃ تک ہم جا چکے تھے، لیکن اب چونکہ پھر دوبارہ ایمان سے، ایمان کے بعد نماز سے، نماز کے بعد زکوٰۃ سے وغیرہ وغیرہ اس طرح احکامات چلیں گے انشاءاللہ، اس سب کے اوپر میں احادیث لاؤں گا۔ تو اس میں ایمان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، ایمان کے درجے کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان بنتا ہی نہیں ہے جب تک بندہ کلمے کا اقرار نہ کرے۔ اور ایمان کے 3 ارکان ہیں، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرا جو ہے وہ اعضاء و جوارح سے اعمال کرنا، یعنی زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ایمان کے ارکان میں داخل ہیں، اور زبان کا اقرار بہت ضروری ہے، دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ، چونکہ دل جو ہے وہ زبان کا ترجمان ہے، دل کے اندر ایمان ہوگا تو زبان سے اس کا اظہار ہوگا، اس لیے شریعت نے رکھ دیا ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان کا رکن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس بندے کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، بیدار ہوگا اس کا ایمان، تو وہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز، نجاست وغیرہ، روڑا، کانٹا، اینٹ وغیرہ راستے میں پڑی ہوئی ہو، کسی کے لیے تکلیف کا سبب ہو، اذیت کا سبب ہو، تو وہ بندہ اس کو ہٹائے گا اور وہ مومن کہلائے گا۔ تیسری چیز بتائی کہ ایمان حیا جو ہے یہ ایمان کا مستقل شعبہ ہے۔ حیا کو علیحدہ کیوں ذکر کیا ہے، یہ اس میں سوال ہے۔ حیا کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ تاکہ اس کے اندر خصوصیت پیدا ہو جائے۔ خصوصیت اس وجہ سے کہ جب بندے کے اندر حیا ہوگا تو وہ بہت ساری چیزوں سے اجتناب کرے گا اور بہت سارے احکامات کو بجا لائے گا، یعنی بہت باریک قسم کا حیا ایک جذبہ ہے، اور اس جذبے کو حیا کہا جاتا ہے۔ اور وہ جذبہ جب بندے کے اندر ہوتا ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گا اور محسوس یہ کرے گا کہ قیامت کے روز شرمندگی ہوگی، وہ زنا نہیں کرے گا، شراب اور قتل کا ارتکاب وغیرہ نہیں کرے گا، تمام احکامات کو بجا لائے گا، تمام منہیات سے اجتناب کرے گا۔ تو یہ حیا جو ہے گویا کہ خود بذات خود بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ بہت سارے احکامات کے لیے بجا لانے کا ذریعہ ہے، اور بہت سارے منہیات سے، فحاشی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے اس کو خصوصیت کے ساتھ علیحدہ ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہو کر ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔